وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے ہم اپنا پروگرام انڈیپینڈنس ایونیو لے کر حاضر ہیں. میں ہوں تابندہ نعیم. ہم اکثر سنتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے. بلا کسی رکاوٹ کے ملنے والی اطلاعات اور نظریات کا ایک سیلاب ہے جو ہمارے چاہنے اور نہ چاہنے کی پرواہ کیے بغیر ہمارے آپ کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے. اور ایسا کہ پاکستان ہی نہیں، امریکہ، برطانیہ، یورپ کے تمام ملک اور دنیا کے کئی حصوں میں کم عمر ذہن اپنے سامنے نظر آنے والے مستقبل کی روشنی کو چھوڑ کر انتہا پسندی کے اندھیروں میں بھٹکنے نکل کھڑے ہوئے ہیں. پچھلے 2 دن سے ذرائع ابلاغ میں جہادی جان کہلانے والے ایک شخص کا ذکر ہو رہا ہے جس کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ شام اور عراق میں غیر ملکی یرغمالیوں کے قتل میں ملوث ہے. پچھلے ہفتے ہم نے برطانیہ کے ایک اسکول کی 3 طالبات امیرہ عباس، خدیجہ سلطانہ اور شمیمہ بی بی کا ذکر سنا جو ترکی کے راستے شام گئی ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے، اسے کیسے روکا جا سکتا ہے، اسی موضوع پر ہم آج اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ان طالبات کے جو برطانیہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوئی ہیں، ان کے اہل خانہ، ان کے اسکول کی انتظامیہ اور برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون اس واقعے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. I will have for Amira is to get back home. We miss you. We cannot stop crying. Please think twice. She didn't take anything with her. We're kind of just clinging on to the bits that we have, and we just want her to come home. If you watch this, baby, please come home. Mum needs you more than anything in the world. Find the courage in your heart to contact us and let us know that you're safe and you're okay. That is all we ask of you. But it does make a broader point, which is the fight against Islamist extremist terror is not just one that we can wage by the police and border control. It needs every school, every university, every college, every community to recognise they have a role to play. We all have a role to play in stopping people from having their minds poisoned by this appalling death cult. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو پروگرام میں ہمارے مہمان شریک ہوں گے ان میں جبران ناصر کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے. انتہا پسندی کی جو شکل آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اس کے خلاف سرگرم ہیں. فون پر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے. ہمارے ساتھ عائشہ اعجاز خان ہیں، لندن سے اسکائپ کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں. عائشہ ایک قانون دان ہے، انسانی حقوق کے لیے اور انتہا پسندی اور دہشت گردی کے مقابلے کے لیے کیا کیا جائے اس موضوع کے اوپر مضامین لکھتی ہیں. ہمارے ساتھ کوشش کر رہے ہیں ہم کہ فون پر رابطہ ہو جائے ڈاکٹر ریحانہ لطیف کا، وہ ماہر نفسیات ہیں اور نیو یارک میں تارکین وطن کے نفسیاتی مسائل کے حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا ہے. اور ہمارے آج کے چوتھے مہمان جو اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اختر عالم صاحب. اختر عالم آل ڈیلس ایریا مسلم سوسائٹی کے گورننگ بورڈ میں شامل ہیں جسے بہت سے لوگ ایڈمز کے نام سے جانتے ہیں. اپنے سوالات کا میں آغاز کروں گی. سب سے پہلے جبران ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں. جبران ناصر، ہم نے کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو دکھائی جس میں ہم نے ان برطانیہ سے جو لڑکیاں شام کے سفر پر روانہ ہوئی ہیں ان کے اہل خانہ کی بات چیت ہم نے سنوائی. آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ پاکستان کے اندر نوجوانوں کو شدت پسندی کی طرف مائل ہونے کا جو رجحان ہم برطانیہ میں اور مغربی ملکوں میں دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں کس انداز سے دکھائی دے رہا ہے اور کیا چیز ہے جو اسے انسٹیگیٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں، پاکستان جو ہے برطانیہ سے ایک مختلف انوائرمنٹ ہے. برطانیہ ایک سیکولر ملک ہے تو وہاں چیزیں اتنے کھل کے نہیں ہو سکتی ہیں. اسلام کے نام پہ اسلام کے نام کی مس یوز کر کے پاکستان جو ہے ایک اسلامی مملکت ہے. یہاں کا آئین جو جمہور جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کتابیں ہیں. اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے اسلام کے نام کے اوپر بہت جگہ جو الگ الگ سینٹرز کھلے ہیں، چیریٹیز کھلی ہیں، تنظیمیں بنی ہیں، پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل چیریٹیز، اور ساتھ ساتھ مدارس جو کھلے یا مساجد جو بنی. ان کو تو پہلی بات ہے کہ گراؤنڈ میں جو ہم اب ریئل لائف کی اگر ہم بات کریں وہاں پہ جو اسپیس ملی کام کرنے کی. اب نام اسلام کا تھا، جھنڈا انہوں نے اسلام کا اٹھایا ہوا تھا، بات یہ نبی رسول کی کر رہے تھے، مگر جو یہ پیغام دیتے ہیں وہ شدت پسندی کا دیتے ہیں. تو پاکستان میں تو ان کو کھلی چھوٹ ہے کام کرنے کے لیے، ان کو ٹریک کرنا مشکل ہوتا ہے اور یہ بڑے آسانی سے جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے ڈھکی چھپی باتیں اپنے خطبوں میں اور بیانات میں کر دیتے ہیں، جہاں سلولی ایک انسان کے دماغ کو جو ہے وہ نفرت کی طرف لے کے جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ جو آپ نے بات کی کہ یہ آئسس جو ہے برطانیہ کی لڑکیوں کو اس طرح سے
مائل کر رہا ہے. بہت سارا کانٹینٹ جو آئیسس استعمال کرتا ہے وہ اس کا آن لائن مٹیریل ہوتا ہے, ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ کر رہے ہیں. اسی طرح پاکستان کے اندر بہت سارے ایسی تنظیمیں, دہشت گرد تنظیمیں, جیسا عمر میڈیا ہو گیا یا باقی اور ان کے ٹویٹر کا اگر آپ ہینڈل سے جائیں گے تو ہزاروں کی تعداد کے اندر یا شاید ایون لاکھوں کی تعداد کے اندر ان کالعدم جماعتوں کے ممبران کے اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے ٹویٹر ہینڈلز ہیں جو غلط فیکٹس بیان کرتے ہیں, جو غلط چیزیں کوٹ کرتے ہیں, اپنے نیریٹو میں اپنے آپ کو مظلوم دکھاتے ہیں اور پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ ظالم دکھاتے ہیں, جابر دکھاتے ہیں. کبھی ریاست پہ اٹیک کرتے ہیں, کبھی آرمی پہ اٹیک کرتے ہیں, کبھی سوسائٹی پہ اٹیک کرتے ہیں اور بار بار اپنے آپ کو مظلوم دکھاتے ہیں. اور پروپیگنڈا کرنے کا سوشل میڈیا ان کے لیے ایک بہت آسان ٹول ہے. پاکستان کی جو پی ٹی اتھارٹی ہے اس معاملے کے اندر وہ ناقص رہی ہے. آپ کی حکومت آئی ٹی کی جو ہے وہ منسٹری جو ہے وہ ناقص رہی ہے ان چیزوں کو کنٹرول کرنے میں, ان چیزوں کے اوپر ایک اسٹینڈ پراپر رکھنے میں. تو ان کے پاس ویسے ہی آن گراؤنڈ پاکستان کے اندر ان کے مواقع زیادہ تھے, مگر سوشل میڈیا کے اندر انہوں نے آ کے بہت کام بگاڑ دیا بیکاز ان کے پاس آن گراؤنڈ تھی بات جو کہ مدارس یا مسجدوں یا باقی چیزوں کے خلاف اسلام کا نام خراب کرتے تھے, وہ لمیٹڈ تھی ان لوگوں پہ جو ان کے اطراف میں رہتے ہیں, فزیکلی ان کے اطراف میں موجود ہیں. مگر جب سوشل میڈیا کا ٹول انہوں نے استعمال کیا ہے تو آپ بیٹھ کے پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کے بچے کو جو ہے وہ شدت پسندی کی طرف لے جا رہے ہو, کیونکہ سوشل میڈیا دنیا جو ہے وہ چھوٹی کر دیتا ہے آپ کے لیے. تو اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ٹیکنالوجی کو اگر وہ استعمال کر رہے ہیں جو اپنے پروپیگنڈے کو عام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کاؤنٹر کیا ہو سکتا ہے, طریقہ کیا ہوگا اس کے لیے؟ دیکھیے, کاؤنٹر سے پہلے تو اس میں جو چیز ہے کاؤنٹر تو ہم تب کرتے ہیں نا اگر سامنے والا کوئی لیگل کام کر رہا ہو اور آپ بھی لیگل طریقے سے اس سے کام کریں. فار ایگزامپل اگر کسی کیس کے اندر کورٹ میں دو پارٹی سے دوسرے کے مد مقابل ہیں, دونوں کا کورٹ آئی ہیں حساب مانگنے کے لیے, تو دہشت گرد تنظیمیں جو یہ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کر رہی ہیں یہ تو ویسے ہی آپ کا جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس سے باقاعدہ سیکشن 11 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان تنظیموں کو کسی طریقے سے بھی اپنا مٹیریل پبلش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, ایون دو اگر وہ ڈیجیٹل طریقے سے کریں. اب ڈیجیٹل کی ڈیفینیشن میں تو سوشل میڈیا آ جاتا ہے, تو ان کو تو ویسے ہی اپنا پیغام عام کرنے کی اجازت نہیں ہے, یہ ایک اللیگل کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو حکومت کو ان کو ٹریک کر کے ان کے اکاؤنٹ بند کرنے چاہیے اور دنیا میں بیشتر ایسے سیکورٹی سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں جو بہت آسانی سے آپ کے لیے ٹریک کرتے ہیں پورے کے پورے انٹرنیٹ کو کہ کہاں کہاں یہ فلاں جو آپ ٹیگ ورڈز رکھیں یا کی ورڈز رکھیں, الگورتھمز ڈالیں تو ٹریک کر سکتے ہیں کہ کالعدم جماعتوں کے کون کون سے اکاؤنٹ ہیں یا کون کون سے اکاؤنٹ کالعدم جماعتوں کا میسج اور پیغام عام کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, اور ذریعے سے آپ ان اکاؤنٹس کو بند کر سکتے ہیں. لیکن دنیا میں تو ہر جگہ جبران یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ انہیں ٹریک کیا جا سکتا ہے, یورپ کے اندر بھی, امریکہ کے اندر بھی سب سے بڑا چیلنج تو یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ شاید اس کا اس طرح مقابلہ نہیں کر پا رہے سوشل میڈیا کے ذریعے, ٹیکنالوجی کے ذریعے, اور وہ بہت بڑا چیلنج ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے بھی. تو اس کو کیسے دیکھیں گے جب امریکہ میں, یورپ کے اندر بھی یہ چیلنج اتنا بڑا ہے, تو پاکستان میں کیسے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو جی یورپ میں, امریکہ میں چیلنج اتنا بڑا نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اگر برطانیہ سے 3 بچیاں بھی نکل کے آئیسس میں شامل ہو جاتی ہیں تو برطانیہ جیسے ملک میں جہاں ویسے فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے اور ڈیولپ کنٹری ہے اور قانون کی یہاں پہ جو ہے پاسداری ہوتی ہے, تو وہاں پہ یہ بہت بڑی خبر ہے کہ 3 بچیاں یا 4 بچیاں یا 30 بچیاں بھی یا 300 بچیاں بھی اوور دا پیریڈ آف اے لانگ ٹائم آئیسس میں جا کے جوائن کر لیا, تو خبر آپ کو بڑی نظر آتی ہے, تو آپ کو چیلنج بڑا نظر آتا ہے. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ایک ایسا مدرسہ جامع حفظہ جہاں بقول عبدالعزیز صاحب کے 4000 بچیاں پڑھتی ہیں, وہ ایک ویڈیو میسج بناتی ہیں اور داعش کو, آئیسس کو دعوت دیتی ہیں پاکستان آنے کی اور لال مسجد کا بدلہ لینے کی اور پاکستان میں خلافت قائم کرنے کی جو ان کی ایک پرورش آئیڈیالوجی اسلام کی, اس حوالے سے نہ کہ وہ کوئی اصلی طور پہ خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ خبر کہیں ڈسکس نہیں ہوتی, اس میں نہ حکومت ایکشن لیتی ہے, اس سے میڈیا بھی خاموش رہتا ہے, اس سے کوئی پروگرام نہیں کیا جاتا. ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں بنتی جب تک کہ 16 دسمبر کا پشاور کا واقعہ نہ ہو جائے اور اس کے بعد عبدالعزیز مذمت نہ کر کے ایک بڑی خبر نہ بنا دیں. ویسے جب ان کی بچیاں دعوت دے رہی تھیں داعش کو اور پیغام دے رہی تھی کہ ہم خود ملیٹنٹ ہیں اور ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں, تو بڑی خبر بنی نہیں تھی. تو چونکہ مائکروسکوپک لیول پہ امریکہ میں اور انگلینڈ میں ان چیزوں کو ٹریک کیا جاتا ہے اور ان کے لیے یہ ایک بچے کا مرنا یا بچے کا اغوا ہونا یا بچے کا جا کے آئیسس کو جوائن کر لینا بڑی بات ہے, تو خبر اور چیلنج بڑا نظر آتا ہے. پاکستان میں ہم نے ان چیزوں کو معمول کے طور پہ تصور کر لیا ہے کہ یار یہاں تو بم پھٹتے رہتے ہیں, لوگ مرتے رہتے ہیں, دہشت گرد پلتے رہتے ہیں,
کبھی کل عدم تنظیمیں جا کے فلم ہاؤس کا گھیراؤ کر لیتی ہیں, کبھی سپریم کورٹ کا گھیراؤ کر لیتی ہیں, کبھی نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں, کبھی گورنر سندھ ارشد العباد کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں, کبھی متحدہ قومی موومنٹ ان کے دفتر جاتی ہے, کبھی آدم سواتی پی ٹی آئی کے ان کے دفتر جاتے ہیں, کبھی امین فہیم پیپلز پارٹی کے ان سے مسافہ کرتے نظر آتے ہیں, کبھی ویسے جو اسلام کا بڑے علم بردار ہے طارق جنید صاحب وہ ان سے مسافہ کرتے نظر آتے ہیں. جب آپ نے ان کو اتنا معمول میں چھوڑ دیا ہے اور ان کو اپنے پورے سوشل ورک کا کہتے ہیں جو آپ کی سوشل فیبرک ہے اس کا حصہ تسلیم کر لیا ہے, تو اس لیے آپ کو پاکستان کے اندر یہ بات بڑی نظر نہیں آتی. بہت شکریہ آپ کا جبران ناصر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اسی بات چیت کو میں اب آگے لے کے چلوں گی. عائشہ اعجاز خان آپ کی طرف آنا چاہوں گی. انہوں نے کہا جبران ناصر نے کہ پاکستان کے اندر یہ بات ہمیشہ بہت عرصے سے ہو رہی ہے لیکن کوئی اس کا نوٹس نہیں لیتا. برطانیہ سے 3 بچیاں جاتی ہیں اور شام کی طرف جاتی ہیں, ترکی کا راستہ پکڑتی ہیں تو فوراً ساری انتظامیہ الرٹ ہو جاتی ہے. آپ یہ بتائیے کہ برطانیہ میں کیا واقعی یہ مسئلہ اتنا سنگین نہیں ہے جتنا کہ جبران ناصر نے کہا؟ دیکھیں 2 مختلف باتیں ہیں. میں جبران کی ناصر کی باتوں سے بالکل اگری کروں گی کہ پاکستان کی سچویشن اور یہاں کی سچویشن بالکل مختلف ہے. جو بنیادی 2-3 ڈفرینسز وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہاں پہ مسلمان اقلیت ہیں, پاکستان کے اندر وہ اکثریت میں ہیں, اور ایک اسی وجہ سے ایک ڈائنامک بالکل فرق ہو جاتا ہے. جہاں مسلمان ممالکوں میں جہاں پہ وہ اکثریت میں مسلمان ہیں وہاں پہ ایک اور سچویشن ہے, اور مغرب میں جہاں مسلمان ایک اقلیت ہیں وہاں پہ ایک اور سچویشن ہے. لیکن یہاں سے 3 بچیوں کا جانا واقعی ایک بہت بڑی خبر ہوتی ہے, ہر کوئی اس کے بارے میں بات کرتا ہے. ایک اور بہت بڑا فرق یہ ہے کہ مسلمان ممالک میں آج کل ریاست جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے. یہاں پہ ریاست مضبوط ہے. جو داعش کی طرح کے جو آؤٹ فٹس ہیں یا جو کالعدم تنظیمیں پاکستان کے اندر بھی کھلے عام کام کر رہی ہیں, ان کا سب سے بڑا ایک ہدف یہی ہے کہ وہ ریاست کو کمزور کر لیں تاکہ ان کی اپنی قوت جو ہے وہ ریاست سے مقابلہ کرنے لگے. مغرب میں ایسی سچویشن نہیں ہے, لیکن یہ پھر بھی ان باتوں سے اتنے چکنے ہو جاتے ہیں کہ جیسے اگر 3 لڑکیاں بھی چلی جائیں تو واقعی ایک بڑی خبر ہونی بھی چاہیے. پاکستان کے اندر بھی اس کو ایک بڑی چیز سمجھی جانی چاہیے کہ اگر کوئی بھی بچہ اس طرف اس ایڈیالوجی سے متاثر ہونے لگے تو اس کے بہت اثرات ہیں جو کہ معاشرے پہ ہوتے ہیں, اور اس پہ جی ہیلو جی عائشہ کی آواز تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہو گئی تھی. جی عائشہ آپ بات جاری رکھیے اپنی. تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ بہت جلدی وہ چکنے ہو جاتے ہیں اگر کوئی بھی ایسی خبر آئے, اور ہونا بھی چاہیے. لیکن اس کے باوجود یہاں پہ بھی بے شک ریاست مضبوط ہے اور یہ مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے, ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے. جیسے کہ آپ برطانیہ کے اندر شاید 5% ہوں گے مسلمان, لیکن ان کی کمیونٹیز جو ہیں ان میں کچھ جگہوں پہ, ہر جگہ تو نہیں لیکن کچھ جگہوں پہ ایسی سچویشن ہے کہ وہ آئسولیٹ ہو رہے ہیں جو میجورٹی ہے ان سے, اور ان کے کئی جگہوں پہ, کئی مساجد میں یا کئی جو آپ کہیں کہ ایسے اسکول ہیں یہاں پہ جو کہ اسلامی اسکول کہلاتے ہیں, بہت سارے تو شاید ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن کئی جگہوں پہ ایسی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں یا پڑھائی جا رہی ہیں جس میں اسلام کو ایک ایسا رنگ دیا جا رہا ہے جس سے بچوں کو اپنا جس معاشرے میں وہ پل بڑھ رہے ہیں اور جس معاشرے میں اکثر ان کی پیدائش بھی ہوئی ہوتی ہے اس سے بالکل الگ تھلگ رکھنے کا ایک, میں کہوں گی تقریباً منصوبہ سا لگ رہا ہے. اور بچے اس کی وجہ سے بالکل زیادہ پھر وہ سوشل میڈیا پہ جو اس قسم کے ریکروٹنگ کرتے ہیں انتہا پسند, ان سے وہ متاثر ہونے لگتے ہیں, اور ماں باپ کو خبر بھی نہیں ہوتی یا کمیونٹی میں خبر بھی نہیں ہوتی, اور وہ اٹھ کے کبھی شام کا رخ کر لیتے ہیں اور ترکی کے ذریعے شام پہنچ جاتے ہیں, اور ماں باپ کے لیے یہ ایک بہت شاکنگ اور کمیونٹیز کے لیے اکثر سچویشن ہوتی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے تو کمیونٹیز جی ریحانہ آپ کے پاس آنا چاہوں گی. ریحانہ لطیف ہمارے ساتھ موجود ہیں, جیسے کہ میں نے بتایا سائیکالوجسٹ ہیں, اور یہاں امریکہ میں جو امیگرنٹ کمیونٹیز کے لوگ ہیں وہ کافی ان کے پاس آتے ہیں.
انٹیگریشن کی بات ہو رہی ہے، ریحانہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے آپ کے تجربے میں یہ مسئلہ کتنا سامنے آتا ہے، کتنا زیادہ جو مختلف ملکوں سے آ کے امریکہ میں، مغرب میں، برطانیہ میں آ کر آباد ہوتے ہیں، آپ کے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انٹیگریٹ نہیں ہوتے سوسائٹی کے ساتھ، اس لیے ان میں ایک الگ تھلگ ہونے کا احساس ہے؟ السلام علیکم. میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں ان کو زیادہ تر کوشش کریں. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز کچھ ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے. میں اصل میں ڈرائیونگ کر رہی ہوں تو میں ایک طرف رکوں تو پھر چلیے آپ کسی ایسی جگہ پہنچیے جہاں پر ہم آپ سے بہتر آپ کی آواز سن سکیں. میں آپ کے پاس آتی ہوں. اختر عالم صاحب، آپ آل ڈیلس ایریا مسلم سوسائٹی کے گورننگ بورڈ کے رکن ہیں. آپ سے میں یہ پوچھوں کہ امریکہ کے اندر یہ مسئلہ کہ نوجوان اٹریکٹ ہو رہے ہیں انتہا پسند نظریات کی طرف اور اس کے لیے ٹیکنالوجی کو ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، کتنا آپ کے خیال میں مسئلہ امریکہ میں سنگین ہے اور کتنا احساس ہے امیگرنٹ کمیونٹیز کو اس کا؟ جہاں تک سنگین مسئلے کا تعلق ہے، مسئلہ اس وقت سنگین نہیں ہے لیکن سنگین ہو سکتا ہے. اس وقت جو ایڈمز کی لیڈرشپ ہے اور ہماری گورننگ باڈی ہے، ہم لوگ اسی کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس پہ ہمارے ڈسکشن ہوتا ہے کہ جو یہاں پہ یوتھ ہیں ہمارے، ان کو ہم کس طرح ان چیزوں سے بچائیں. جبران کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ سوشل میڈیا اور ویب سائٹس کو مانیٹر کریں، بچوں کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ مسئلہ ابھی اس وقت سنگین ہے، لیکن زیادہ سنگین نہیں، لیکن سنگین ہو سکتا ہے اگر اس کو ہم نے ابھی سے اس کی روکا نہیں تو. لیکن کوئی نمبر ہے، کوئی تعداد ہے جو امریکہ سے بھی تو گئے ہیں نوجوان، جو شام گئے ہیں اور جو بھی نام نہاد جہاد جس کی وہ بات کر رہے ہیں اس میں شامل ہونے کے لیے لوگ تو یہاں سے بھی گئے ہیں؟ امریکہ سے ابھی تک جو نمبرز مجھے پتہ لگے ہیں، شاید میرے خیال میں تقریباً 150 کے قریب. 150 یعنی کہ گھرانوں کے لوگ گئے ہیں ٹوٹل انڈیویجول. اور یہ ضروری نہیں کہ وہ سب ینگسٹرز ہی ہوں؟ جی نہیں، اس میں لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سب جی اس میں سب طرح کے لوگ ہیں. اچھا، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے، کیا کیوں جیسے کہتے ہیں وکٹم ہونے کا احساس ہے کمیونٹیز میں، کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہے جو ان کو اٹریکٹ کرتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو اس طرف لے جانے کا، اس کشش کا باعث بن رہی ہے؟ میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے، ہم امیگرینٹ فیملیز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. یہاں جو بچے ہیں وہ ان کو مختلف کلچر ملتا ہے، باہر وہ جاتے ہیں تو ان کو ڈفرینٹ سوسائٹی ملی ہے، گھر میں ہے تو ان کو مختلف کلچر ملتا ہے، اور ہم جو پیرنٹس ہیں وہ اس قدر مصروف ہیں اپنی روزگار کے چکر میں کہ بچوں کو جو ہے وہ ہم اٹینشن نہیں دے پاتے. بچوں کو ہم مطلب جو ہماری ذمہ داری ہے ایز اے پیرنٹ، بچوں کو سب سے پہلے جو ہے وہ اسلامی تعلیم دینی چاہیے. بچوں کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز، صرف یہ بتانا چاہیے غلط کیا چیز ہے، اور بچوں کو غلط چیزوں سے روکنا چاہیے. ہمارے پاس جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہی ہے کہ یوتھ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، وہ زیادہ وقت جو ہے وہ ویب سائٹس پہ اور سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں. تو آپ اگر پیرنٹس ان کو چھوڑ دیں گے بچوں کو، تو بچے آسانی سے جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی والدین کی جنریشنل گیپ کی جو بات ہو رہی تھی، جو ابھی پچھلے ہفتے جو یہاں پر انتہا پسندی کے حوالے سے کانفرنس ہوئی واشنگٹن میں، اس میں صدر اوباما نے ایک لفظ استعمال کیا جنریشنل گیپ کا، اور شاید یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ یوتھ اور جو دوسری بڑی عمر کی جو پہلی جنریشن کے لوگ ہیں جو وہاں سے یہاں آئے، وہ پھر بھی اپنی روٹ سے کنیکٹڈ تھے، لیکن جو دوسری جنریشن کے لوگ تھے وہ اس طرح سے ان چیزوں کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں، وہ ایک طرح سے کسی چیز سے ان کی وہ کنیکشن ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز انہیں گائیڈ کر سکے، تو وہ بہت جلد اس طرف جاتے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھیں گے کہ کیا چیز مختلف کریں مساجد کے اندر، اسکولوں کے اندر، کمیونٹیز کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات جو ہے پریزیڈنٹ اوباما کی صحیح ہے کہ جنریشن گیپ ہے، اور وہی اس کی وجہ یہی ہے کہ جو فرسٹ جنریشن ہے انہوں نے اپنے آپ کو اس سوسائٹی میں مولڈ نہیں کیا، اور جو بچے یہاں پہ پل بڑھ رہے ہیں ان کی اپنا کلچر ہے، اپنا سوسائٹی ہے ان کی، اس کے لیے ہمارے مساجد اور جو
ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مساجد کو مساجد کے طور پہ استعمال نہیں کریں, ان کو کمیونٹی سینٹرز بنائیں, بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز کریں کہ بچے آ کے وہاں پہ تاکہ اپنا وقت گزاریں, اور اس میں ان کے ایسی ایکٹیویٹیز رکھیں کہ اس میں گیمز بھی ہوں اور سوشل پروگرامز ہوں, نہ صرف یہ کہ وہ مذہبی تعلیم وہاں پر دی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ مساجد کو کمیونٹی سینٹرز کے طرح یوز کیا جائے. اچھا ریحانہ لطیف صاحبہ, میں آپ کو دوبارہ اگر لینا چاہوں اور اب ہم آپ کی آواز بہتر طور پر سن سکیں, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, جو بات انہوں نے کہی کہ الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں, شاید کہیں نہ کہیں ایسے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو مس فٹ محسوس کرتے ہیں ان سوسائٹیز میں, جو یورپ کی ہیں, جو امریکہ کی ہیں. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جو ہم پروفائل دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں, جو انتہا پسند جو ہمیں نظر آ رہے ہیں, آئیسیس کے, داعش کا جو جس کو نام دیا گیا ہے, وہ سب تو شاید یورپ کی ان کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو اتنا, جن کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کوئی محروم قسم کا بچپن ہی گزارا ہوگا, کوئی بہت الگ تھلگ ہی بچپن گزارا ہوگا, ان کے پاس ڈگریاں ہیں, وہ پڑھے لکھے ہیں یورپی اداروں سے. آپ اس کو کس طرح دیکھیں گی؟ وہ تو اس پروفائل میں فٹ نہیں ہوتے جو مختلف جگہوں پہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ایلینیٹ کر دیا گیا ہے یوتھ کو, اس لیے وہ اس طرف جا رہی ہے. ریحانہ لطیف صاحبہ, ریحانہ لطیف شاید ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. عائشہ اعجاز خان, میں آپ کو لانا چاہوں گی اس گفتگو میں دوبارہ. آپ میری آواز سن سکتی ہیں؟ جی بالکل. جی دیکھیں, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بات کی آپ کے گیسٹ نے کہ مساجد کو کمیونٹی سینٹر کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے, بالکل میں سمجھتی ہوں اچھا آئیڈیا ہے اور یقیناً یہ ہونا چاہیے. لیکن 2-3 اور باتیں ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ اسلام کو کیا رنگ دیا جا رہا ہے, جب وہ چاہے وہ مسجد ہو یا کمیونٹی سینٹر ہو. اکثر آپ یہ دیکھیں گے کہ امریکہ کے اندر بھی, برطانیہ کے اندر بھی کچھ مساجد ایسی ہیں کہ ادھر بڑا ایک ویلکمنگ ایٹماسفیئر ہوگا, جیسے خواتین کے لیے آپ کہہ لیں. کچھ ایسی ہیں جیسے کہ وہ اگر کمیونٹی سینٹر, مسجد میں تو ٹھیک ہے آپ جائیں گے تو آپ اپنا سر کور کر کے جائیں گے, لیکن اگر آپ کمیونٹی سینٹر کے اندر جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت اپنا سر کور کرنا چاہے. تو اس طرح کی ریلیکسڈ اگر تھوڑے سے ہیلو جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا, بیچ میں مجھے کراس کنیکشن مل رہا تھا. تو میں کہہ رہی ہوں کہ اگر ذرا ریلیکسڈ ایٹیٹیوڈ ہو اور زیادہ اس پہ فوکس رہے کہ کیسے ہم نے اسلام کو جدید دور کے ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے بچوں کو ہر چیز سے منع کرنا ہے. اگر آپ یقیناً آپ بچے کو بتائیں کہ اچھائی اور برائی میں تفریق, لیکن جو بیسکس ہیں اسلام کے, جیسے صلاۃ و زکوٰۃ پہ سب سے زیادہ ایمفسس, میں تو جب قرآن پڑھتی ہوں مجھے نظر آتا ہے کہ یتیم کی مدد کرنا اور پسماندہ لوگوں کی مدد کرنا, تو اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا, ہر معاشرے میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. تو ان چیزوں پہ فوکس کیا جائے جو کہ اسلام کی روح سے بھی زیادہ ضروری ہیں, اور جو کہ ہمیں ایک کلیش آف سویلائزیشنز کا منظر کچھ لوگ دینا چاہتے ہیں, جو مغربی ممالک میں بھی جو دائیں بازو کی سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ, اور پھر کچھ جو ایکسٹریمسٹ ہمارے اندر موجود ہیں. یہ دونوں ایک کلیش آف سویلائزیشنز کا جو ایک منظر عام پہ لانا چاہتے ہیں بات, وہ نہ ہو, اور ہم ایک انٹیگریٹڈ. اور دوسری بات میں جہاں تک دیکھتی ہوں کہ جو فرسٹ جنریشن کے لوگ ہیں وہ بھی مطلب اکثر پاکستان سے یا دوسرے دیگر ممالک سے جو یہاں پہ آئے ہیں وہ صدیوں سے مسلمان ہیں, ان کو مطلب اسلامی طریقے سے وہ پلے بڑے ہیں. لیکن یہاں پہ جو بچے کئی دفعہ بڑے ہوتے ہیں وہ اسلام کو ایک اپنی شناخت بنا لیتے ہیں, ان کے پاس اور کوئی شناخت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ والدین یہاں کے کلچر سے ان کو منع ہی کرتے رہتے ہیں, اور اپنا کلچر وہ شاید بچے نہیں اپنانا چاہتے, یا والدین اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ ان کو پاس آن کر سکیں. تو ان کی اسلام ایک بڑا فرونٹ قسم کا اسلام ہو جاتا ہے, اور وہ ان کی ایک شناخت بن جاتی ہے, جو کہ فرسٹ جنریشن میں یوں نہیں ہوتا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم ضرور دیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی باتیں ہمیں بتانی چاہیے انہیں ہمارے اپنے کلچرز میں, چاہے ہم
پاکستان سے ہوں یا عرب ممالک سے ہوں یا ایران سے ہوں، ہمارے کلچرز میں موسیقی ہے، رقص ہے، مختلف چیزیں ہیں، وہ سب چیزیں بھی پاس آن کرنی ضروری ہیں تاکہ ایک ہولسم شخص کو ہم پرورش کریں، ایک ہولسم شخص کی پرورش کریں جس کو دوسرے ممالک میں بھی وہ اچھی طرح انٹیگریٹ ہو کے رہ سکیں، یعنی کہ وہ ایک بالکل الگ قسم کی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کر لیں، جو کہ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ آپ کو کہیں گے کہ جی یہ تو ایک غیر مسلمان ریاست ہے، اس میں آپ کو ووٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، آپ کو ٹیکس دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ اسلام کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، تو اور پھر ساتھ وہ یہاں رہ کے یہاں کے بینیفٹس میں بھی اس سے بھی مزہ لوٹ لیتے ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں بہت سے ایشوز ہیں جن پہ جو غور طلب ہیں ایز اے کمیونٹی ہمارے لیے. ریحانہ لطیف صاحبہ، آپ کے پاس میں اسی گفتگو کو لے کر آنا چاہوں گی. آپ ماہر نفسیات ہیں، آپ کے پاس کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو انتہا پسندی کی طرف مائل ہو رہی ہے یوتھ، کیا یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مس فٹ سمجھتے ہیں ویسٹرن سوسائٹی میں، یا کچھ اور وجہ ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ ایک فیکٹر نہیں ہوتا، کسی بھی بیہیویئر کے بہت سے ریزنز ہوتے ہیں. اکنامک فیکٹر ہے، اسپرچل فیکٹر ہے، اور دوسرے فیکٹرز ہیں جو کانفلکٹس آف اوپینینز ہیں، دو کلچرز کے کانفلکٹس ہیں. تو ان سارے فیکٹرز کے اوپر ہم اگر سوچیں تو کاؤنٹر کیسے کریں، کیا کیا جائے آپ کی سطح پر، میری سطح پر، آپ کی سطح پر؟ سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر اسپرچل ایجوکیشن دینی ہے تو بچوں کو سب سے پہلے ٹالرنس سکھائیں کہ ایک دوسرے کو کس طرح ہم اگنور کریں یا ایک دوسرے کو ہیٹ کرنا کم کریں، کیونکہ میجر مقصد جو حضرت محمد کا ہے قرآن شریف میں وہ یہ ہے کہ محبت رکھو، اور محبت کو اگر ہم یونٹی اور محبت کو اگر ہم بھول جائیں تو حضرت محمد کا میسج جو ہے وہ ہم بھول گئے. وہ اگر فیکٹر ہم صرف اپنے نظر رکھیں تو باقی سارے فیکٹرز، اکنامک فیکٹرز، انوائرمنٹل فیکٹرز، وہ سب ختم ہو جائیں گے اگر ہم اپنی ایک چیز پہ نظر رکھیں، اور وہ ہے پیس اور یونٹی پہ. اور وہ جو ہے حضرت محمد کا میسج ہے، قرآن کا میسج ہی یہی ہے کہ لیکن ریحانہ اگر میں آپ سے ایک نفسیات دان کے طور پہ سوال کر رہی ہوں تو مجھے یہ بتائیے کہ کس لیول کے اوپر آپ اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، اور بڑوں کو اپنے انداز میں کیا تبدیلی کرنی چاہیے کہ یوتھ کے ساتھ وہ کنیکٹ کر سکیں؟ وہ سب سے بڑی جو ابھی کسی نے آپ کے طرف سے بولا تھا کہ سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے کاموں میں لگے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کوئی بھی نالج دے سکیں. جس قسم کی بھی نالج ان کو پتا ہے، محبت کرنا پتا ہے یا ہیٹ کرنا پتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ماں باپ سے سیکھتے ہیں. سب سے پہلا جو بچہ ہے وہ سیکھتا کہاں سے ہے؟ سب سے پہلا ایجوکیشن جو ہے وہ ماں سے ملتی ہے. اگر وہ اویلیبل نہیں ہے یہ سب باتیں دینے میں تو اس سے یہ فرق پڑے گا کہ اس بچے کو اپنا گیپ فل کرنا ہے، اپنے ذہن میں چیزیں ڈالنی ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ گیپ فل ہوگا، چاہے وہ شر میں ہو چاہے وہ خوبی میں ہو. اگر شر میں ہوگا تو وہ اس طرف جائیں گے جہاں لوگوں کو قتل کرنا اور مارنا اور یہ سب کرنا. اگر وہ اچھی راہ کی طرف جائیں گے تو اچھی راہ میں ان کو وہ محبت سیکھیں گے. تو یہ چیز کہاں سے سیکھتا ہے بندہ؟ یہ چیز گھر سے سیکھتا ہے. سب سے پہلا جو قدم ہے وہ ماں باپ سکھاتے ہیں، اور ماں باپ میں بھی ماں پہلے دکھاتی ہے. تو اگر سب سے پہلے انوالومنٹ ماں کی یہ ہو، یہ چیزیں ہم مسجدوں میں ڈالیں، یہ چیزیں ہم گھروں میں ڈالیں، یہ چیزیں ہم پروگرامز کریں کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم اچھی دیں. جب تک تعلیم بچوں کو اچھی نہیں ملے گی ان کے جو ذہن ہے وہ دوسری چیزوں سے بھریں گے. اور وہ دوسری چیزیں کیا ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اپنے انوائرمنٹ میں، جتنی خرابیاں ہیں وہ انوائرمنٹ میں. ریحانہ لطیف صاحبہ، اختر عالم صاحب، عائشہ اعجاز خان، جبران ناصر ہمارے پروگرام میں آج آپ سب شریک ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس وقت محدود ہے. انتہا پسند سوچ، چاہے اس کا نام دنیا کے کسی بھی حصے میں کچھ بھی ہو، نوجوانوں کے لیے ایسے کس انعام کا وعدہ کرتی ہے جو اعتدال کے راستے پر، روشن خیالی کے راستے پر، میانہ روی کے راستے پر چل کر حاصل نہیں ہو سکتا؟ اس موضوع پر ہم آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے. اس وقت ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.